جسے دیکھیے وہ اس پروپیگنڈے میں آیا ہوا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے ملک شام پہ قبضہ کیا ہے یہ اسرائیل کے لوگ ہیں۔ شام کی تاریخ پر سرسری نگاہ ہم آپ کے سامنے ڈالتے ہیں، پھر آگے کیا خدشات ممکن ہیں اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ ملک شام کو 636 عیسوی میں ابو عبیدہ ابن الجراح نے فتح کیا تھا۔ ایک عجیب و غریب قسم کا انسان تھا، اللہ تعالیٰ نے عجیب صفات سے نوازا تھا۔ امین الامہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب دیا تھا۔ امیر المومنین سیدنا عمر جب پہنچے ہیں اور بیت المقدس والوں نے یہ کہا ہے کہ تمہارے امیر جب آئیں گے کنجیاں تب ملیں گی، تب ابو عبیدہ سے کہا ابو عبیدہ رہتے کہاں ہو؟ کہنا امیر المومنین آئیے میرا بھی گھر دیکھ لیجئے۔ تو وہ امیر المومنین کے یہاں پہنچے، وہ امیر المومنین سیدنا عمر ان کے یہاں پہنچے تو دیکھا ایک کمرہ ہے، ایک جھوپڑی ہے، جھوپڑی کے اندر کچھ نہیں ہے۔ ابو عبیدہ لیٹتے کہاں ہو؟ لیٹنے کے لیے کیا ہے؟ کہنا امیر المومنین یہ لکڑی کا پیالہ جو نظر آ رہا ہے اسی کو تکیہ بنا لیتا ہوں۔ کہا اچھا، کہا اور سالن کہاں میں کھاتے ہو؟ سالن اس میں لیتا ہوں اور روٹی ہاتھ میں لے لیتا ہوں۔ تو امیر المومنین سیدنا عمر رونے لگے۔ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ساتھی جنہوں نے اس طرح دین کے لیے قربانیاں دی، مگر مت بھولیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سے آج جا کر بیڈ نکالنے باہر، اے سی باہر نکالنے، کمبل باہر نکالنے کہ ابو عبیدہ بنا اس کے رہتے تھے، میں بھی بنا کمبل کے رہوں گا، انتقال ہو جائے گا آپ کا، سردی بہت آنے والی ہے، زیادہ چکر میں مت پڑیے گا۔ اعتدال یہ ہے اچھے کپڑے ہوں، اچھا لباس ہو، اور اللہ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ پیسے ملے ہیں لینن پہنیے، اعلیٰ درجے کے کپڑے پہنیے، شاندار لباس پہنیے، اچھی خوشبو لگائیے، امامہ باندھیے، اچھی ٹوپی پہنیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ یہی اللہ ہم سے چاہتا ہے، جس حال میں بھی رہیں اپنے اللہ سے راضی رہیں۔ تو یہ 636 عیسوی کے اندر فتح ہوا۔ خلافت راشدہ کے بعد اموی سلطنت یہاں پر تقریباً 132 سال تک قائم رہی۔ اب یہ بڑی تاریخ ہے، اس پر تو بڑی لمبی لمبی بات ہونی چاہیے، کبھی موقع ملے گا تو 3-4 گھنٹے کا ایک پروگرام کر دیں گے جس میں ملک شام اور موجودہ حالات ان سب پر انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی۔ بہرحال 132 سال کی اس حکومت کے بعد پھر الگ الگ دور میں الگ الگ حکومتیں آتی رہی، یہاں تک کہ عثمانیوں نے یہاں پر اپنا جھنڈا گاڑا۔ وہی عثمانی جن کے سیریل آپ نے 4-5 سال پہلے لاک ڈاؤن میں اپنے وظیفے کی طرح دیکھے تھے کہ ارطغرل غازی کا میں نے سیریل نمبر اتنا دیکھ لیا ہے، جس کو دیکھا تھا وہی عثمانی سلطنت تھی۔ اب عثمانی سلطنت یہاں پر بڑے جلوے اور آب و تاب کے ساتھ رہی، اور مسلمان جہاں جاتا ہے وہاں پر خوشبوئیں پھیلاتا ہے، وہاں علم اور دین اور دنیا کی ترقیاں وہاں پر ہوتی ہیں۔ وہاں نہ صرف نری ملا گیری ہوتی ہے، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزن، یعنی مسلمان جو ہوتا ہے نہ صرف وہ مسجد کا ملا ہوتا ہے اور نہ ہی مسلمان صرف جو ایسا ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں گھس جائے، بلکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو راتوں کو رونے والا ہوتا ہے، دن میں ہنسنے والا ہوتا ہے۔ رہبان باللیل و فرسان بالنہار، ننگے گھوڑوں کی پیٹھ پر وہ جس لگا کر چڑھنا جانتا ہے۔ وہ نہ کوئی کمزور صوفی بزرگ ہوتا ہے کہ جس کے جوانی میں ہاتھ پاؤں ہلنے لگے، بلکہ وہ طاقتور اور قوت والا ایمان والا ہوتا ہے کہ وہ جب دہاڑ دے تو سامنے کھڑے ہونے والے سوچے 4 مرتبہ کہ اس کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے یا نہ بڑھنا چاہیے۔ یہ مسلمان کی شان ہوتی ہے۔ یہ بالکل آپ کو غلط دین پڑھا دیا گیا۔ آپ مسلمان اور نیک بن رہے ہیں تو رومال سر پہ ڈال لیجئے، کونے میں بیٹھ جائیے، نہیں، آپ مسلمان اور جوان ہیں، آپ جم جائیے، آپ یہاں سے لے کر کم سے کم بس اسٹینڈ تک کی دوڑ لگائیے بنا رکے، اور پھر واپس آ جائیے اور ذرا اچھا مال کھائیے، پائے مل جائیں پائے کھائیے، پائے کا موسم ہے بریانی کھائیے، اچھی مقویات ہیں وہ کھائیے۔ جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور یہ گٹکا ٹھوسنے کے جو پیسے آپ کے پاس آتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ اور یہ سگریٹ اڑانے کے پیسے آتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ عجیب و غریب تماشا ہے، میں اس پر جاؤں گا تو بات کہیں اور چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے طاقتور ایمان والا اللہ کو کمزور ایمان والے سے زیادہ پسند ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے جہاں مسلمان جاتے تھے اپنا کام کرتے تھے، مسلمانوں نے اپنا کام کیا اپنے دور میں، سڑکیں اچھی بنی، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہوا، تفصیل میں نہیں جا سکتا میں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم بھی کہیں جا کے آباد ہوتے ہیں تو ہماری بھی نشانیاں ہوتی ہیں، گٹکے کی تھوک کونے میں، پخانے کی بدبو وہ بھی الگ سے ملے گی، بھری ہوئی نالیاں، کھلے ہوئے سنڈاس، گھروں سے نکلنے والی بدبو، آس پاس کے لوگوں کو سنائی دینے والی گالیاں، آس پاس چلنے والے ڈیگ اور ڈبے،
اجی بھائی پڑوس میں بیمار رہتا ہے، ارے تو رہتا ہے تو کیا کریں، شادی نہیں کریں گے ہم ان کی وجہ سے اپنا جو انجوائنگ کا سسٹم ہے وہ چھوڑ دیں، یہ ہماری پہچان ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے، یہ ہمارا المیہ ہے، آپ کاہے پہ روئیں گے، روتے رہیے، سوچتے رہیے۔ بہرحال تو یہ جو ہماری عثمانی سلطنت تھی یہ یہاں پر بڑی آب و تاب کے ساتھ زبردست طریقے پر رہی، اور اس کے بعد پھر پہلی جنگ عظیم آتی ہے 1840 سے، یعنی یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر 1914 میں یہ پہلی جنگ عظیم ہو جاتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے موقع پر اب ایک نئی گویا کہ دنیا کروٹ لے رہی ہے، اور بڑی طاقتوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ملک شام کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے۔ انہوں نے عرب کو دھوکہ دیا، اور دھوکہ یہ دیا کہ انہوں نے عرب کے گورنر شریف حسین سے کہا ہم تم کو ہر جگہ کا بادشاہ بنا دیں گے، عربوں کے بادشاہ تم ہوگے، ساتھ ہمارے رہنا۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ دھوکہ دیا گیا، اور فرانس اور برطانیہ اور رشیا ان تینوں نے مل کے یہ پورے ملک شام کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سیریا بنا، لبنان بنا، اردن بنا، اسرائیل بنا، اور عربوں کے دلوں میں خنجر بھوک کر انہوں نے اسرائیل کے بننے کا راستہ وہاں پر صاف کر دیا۔ روس کو بعد میں بعد کا مطلب یعنی روس کے اندر جب ان کا کمیونزم کا انقلاب آیا، بالشویک انقلاب جسے کہا جاتا ہے، تب ان کو یہ بات لگی، انہوں نے کہا بھائی ہم تو غلط اس پھڈے میں پڑ گئے۔ تو انہوں نے ساری دنیا اور مسلم دنیا سے کہا کہ بھائی ہم ذرا اس میں شامل نہیں تھے، لیکن ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے، اب یہ ٹکڑے ہو گئے، کیا کرنا چاہیے۔ وہاں پر جو شریف حسین کا رشتہ دار تھا فیصل، اس کو بادشاہ بنایا گیا، اور یہ ارادہ ہوا کہ اب ملک شام کو آزاد کر دیا جائے گا۔ وہ بیچارہ 1 سال بادشاہ رہا، پھر اس ملک پر دوبارہ فرانس کی فوجوں نے قبضہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایک دوبارہ پہیہ گھوما، اور دوسری ورلڈ وار آ گئی۔ 1939 سے لے کر 1944 اور 45 تک یہ دوسری ورلڈ وار رہی، جس کے نتیجے میں انگریز ساری دنیا سے اپنی بساط سمیٹ کر بھاگے ہیں۔ وجہ یہ کہ اس جنگ میں نقصان بہت ہوا، جنگیں نقصان لے کر آتی ہیں، اور کچھ لوگوں کی جیبیں بھرنے کے لیے آتی ہیں۔ جتنی آپ کی ہتھیار بنانے کی انڈسٹری ہے، اس کے بلے بلے ہوتے ہیں، اس کے مزے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چاہتے دنیا بھر میں جنگیں ہوتی رہیں، ہتھیار بکتے رہیں، پیسہ آنا چاہیے۔ ایسے بھی لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، تو اس لیے زیادہ ٹینشن میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو لگا کہ بھائی نہیں، اب تو چھوڑنا ہی پڑے گا، تو یہ پھر جنوری 1946 کے اندر انہوں نے ملک شام چھوڑا۔ لیکن چھوڑنے کے بعد ظاہر سی بات ہے جب جا رہا ہو کوئی آدمی تو وہ اتنے اچھے علاقے کو ایسے تو نہیں چھوڑے گا، تو انہوں نے ایک ویسے ہی حکومت قائم کی۔ میں نے اس کی تفصیل دوسرے ویڈیو میں اور دوسرے بیانوں میں پیش کر دی ہے، میں اس میں نہیں جا رہا ہوں۔ البتہ 8 فوجی انقلاب آگے پیچھے آتے رہے، لگاتار آئے۔ وہاں یہ ہوتا ہے 1958 میں کہ مصر کے اندر جمال عبد الناصر کی حکومت قائم ہوتی ہے، اور جمال عبد الناصر اس وقت مصر کے پاس ہی پیٹرول تھا، مصر کے پاس ہی ساری توانائی تھی، اور ہمارے عرب والے بیچارے یہ پاپے چوس رہے تھے۔ ان کو بڑے بڑے جو اتنے بڑے بڑے ڈبے ہوتے ہیں نا پیٹرول کے، ان کو امریکہ اس کے بدلے میں $10 دیتا تھا، $10 بس، اس سے زیادہ نہیں ملتا تھا۔ یہ اسی میں خوش تھے، انہوں نے کہا بھائی $10 ملے، اسی میں ہم پاپے چوسیں گے، اسی میں خوش تھے، انہوں نے کہا بہت شاندار۔ لیکن ادھر جمال عبد الناصر نے ایک نعرہ دیا، نیشنلزم کا نعرہ، اور اس کا نام رکھا گیا العروبہ، ہم عرب ہیں، ہم عرب ہیں۔ اور یہاں تک نعرہ دیا گیا، یہ نہیں کہا کہ ہم محمدی ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں۔ انہوں نے نعرہ یہ دیا کہ نحن ابناء الفراعنہ، ہم فرعونوں کی اولاد ہیں، ہم فرعونوں کی اولاد ہیں، ہمارے ساتھ آؤ اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس وقت ملک شام کے ساتھ مصر کا الحاق ہوا، اور مصر کی جو قاہرہ جو کہلاتی ہے جو سٹی، وہ اس پورے علاقے کی گویا کہ راجدھانی بن گئی۔ لیکن یہ زیادہ دن تک نہیں چل پایا، یہاں تک کہ 1963 کے اندر پھر فوجی انقلاب آیا، اور اس نے پھر اس پورے منظرنامے کو بدلا۔ اس نے کہا بھائی ہم کیوں چلے جائیں مصر کے ساتھ، ہم یہی رہیں گے۔ لیکن دو بڑی اہم باتیں، ایک ابھی بتاتا ہوں، ایک بعد میں بتاؤں گا۔ وہ جو کہتے ہیں نا آپ اپنے حصے کا کام کر دیں، پھر اللہ کی مرضی ہوگی اس میں رنگ ڈال دے گا۔ ایک آدمی تھا، وہ فرانس میں رہتے تھا، افلق نام تھا، افلق مشیل اس کا نام تھا۔ اس نے 1940 کے اندر ایک پارٹی بنائی تھی، اس کا نام تھا باس، الباس اس کا نام تھا۔ باس پارٹی میں اس نے یہ فکر دی تھی کہ ہم عرب ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، ہم یوں ہیں، ہم یہ ہیں۔ تو اس نے یہ نعرہ دیا تھا، اور سارے عرب اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ معمر قذافی بھی وہیں آ گیا تھا، اور یہ سارا نعرہ جو ہے یہ جمال عبد الناصر نے بھی قبول کیا تھا۔ سارے لوگوں نے اس نعرے کو قبول کیا تھا، کیونکہ اس کے اندر عرب یعنی اپنی بڑائی تھی، اور نیشنلزم کا نعرہ کمزور دلائل پر مبنی ہے۔
اس پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے ورنہ بات پھر کہیں اور چلی جائے گی، اس لیے ہمیں اپنا ٹاپک بھی پورا کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے نعرہ دیا تھا جن کے پاس توحید رسالت آخرت نہ ہونا وہ اس طرح کے کھوکھلے سہارے ڈھونڈا کرتے ہیں، کیونکہ قوم کو کسی چیز پر تو جمع کرنا ہے، کسی چیز پر تو لانا ہے، کوئی چیز تو ایسی ہونی چاہیے جس پر قوم جمع ہو۔ بہرحال تو یہ معاملات چلتے رہے، تو ایک گورنمنٹ بنی، اس گورنمنٹ میں جو وزیر دفاع تھا اس کا نام تھا حافظ الاسد، اس کا نام تھا، اور وہ ڈیفنس منسٹر بھی تھا اور وہ جنرل بھی تھا۔ اس نے 1971 میں لے کر ایک اور فوجی انقلاب پیدا کیا، اس نے کہا کوئی نہیں، سب میرے پاس رہے گا، بات ختم۔ جب یہ یعنی 71 کے اندر یہ بادشاہ بنا، اس سے پہلے ایک بڑا کام یہ ماشاءاللہ کر چکا تھا، ماشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے، یہ اپنی کمبختی میں کر چکا تھا، اور وہ کام یہ تھا کہ 64 کی عرب اور اسرائیل جنگ میں گولان ہائٹس، اب ایک ایک چیز ایسی ہے کہ میں اس پر آپ سے بڑی تفصیلی بات کروں لیکن میں جلدی پورا کر رہا ہوں۔ تو گولان ہائٹس جو ہے، اسرائیل میں پانی نہیں ہے، اسرائیل میں پینے کا پانی نہیں ہے، سارا پانی اور پانی کا علاقہ گولان ہائٹس میں ہے۔ یہ جو گولان کی پہاڑیاں جس کو عربی میں جولان کہا جاتا ہے اس میں ہے، تو اس نے بڑی رقم لے کر یہ کہا کہ آپ یہ حصہ لے لیں، اسرائیل سے کہا یہ لے لیں، اور صرف یہی نہیں کہا بلکہ اس نے کہا کہ گولان ہائٹس کے آگے بھی ہم 20 کلومیٹر کا بفر زون بناتے ہیں جہاں نہ ہم آئیں گے نہ آپ آئیں، کیونکہ اسرائیل اپنی حفاظت کرنا چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی خطرہ ہمارے اوپر لاحق ہو۔ وہ تو بیوقوف ہم ہی لوگ ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے، کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ ایک نعرہ لگتا ہے، کوئی نعرہ لگانے والا ہوتا ہے، ہم اس کے پیچھے چل لیتے ہیں، یہ ہمارا المیہ ہے، کیونکہ نہ ہمارا ذہن، نہ ہمارا دماغ، نہ ہماری سوچ، نہ ہماری اپروچ، نہ ہمارا سوچنے کا انداز، نہ ہمارا میتھڈ، یہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو صحیح جگہ تک پہنچ سکے۔ کسی کو کوئی کسی جگہ جا کے لٹکا دیتا ہے، کسی کو کوئی کہیں پہنچا دیتا ہے، وہ وہیں پہنچ کے خوش رہتا ہے، وہ کہتا ہے میں بالکل صحیح جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں۔ الغرض حافظ الاسد نے ملینز ڈالر میں وہ جگہ دے دی، اور اس کے بعد پھر اس نے یہاں پر اقتدار قائم کیا، اور یہ وہ پہلی غلطی تھی جو یعنی اس کی طرف سے ہوئی، اور پھر جب اس کی حکومت قائم ہوئی تو اس نے پوری طاقت کے ساتھ اپنا دستور بنایا، خود صدر بنا، سارے اقتدار اور ساری چیزیں اپنے پاس رکھی، اور اپنے بھائی کو وزیر داخلہ بنایا جسے آپ کہتے ہیں گرہ منتری بنایا، اور اس کو الگ الگ کاموں پہ لگایا، اور وغیرہ وغیرہ اس نے بہت سے کام کیے۔ اگر اس کی ظلم کی ان داستانوں پر میں جاؤں گا تو وہ تو پھر بات پھر ایک سمت چلی جائے گی، میں اشارے کر رہا ہوں آپ کو صرف۔ تو جب اس نے وہاں پر اپنا اقتدار جمع لیا، تو جب اقتدار جمع تو ملک شام میں 85% اہل سنہ والجماعت ہیں، صحیح عقیدے والے لوگ ہیں، 12% علوی لوگ ہیں یعنی شیعہ لوگ ہیں، نصیری فرقہ ہے وہاں پر جو سمندر کے کنارے کی آبادیوں میں ہیں، اور 2-3% عیسائی وہاں پر ہیں۔ فرانس نے جاتے جاتے ایک اور کام کیا، اس نے کہا بھائی ہمارا عیسائیوں کو بھی کوئی ملک ہونا چاہیے، اس نے لبنان وہیں پر تقسیم کر دیا تھا، لبنان میں عیسائی چلے گئے، کچھ عیسائی یہاں بھی رہے۔ وقت آگے بڑھتا ہے، اب اہل سنہ والجماعت پر ظلم شروع ہوا، تو انہوں نے ریزسٹنس کے طور پر باقاعدہ ہنگامہ کیا۔ جب وہ ہنگامہ ہوا تو اس نے کئی طرح کے اپنے فوجی دستے بنائے اور کہا جو بولے اسے مارو، جو بولے اسے مارو، اسے قتل کرو۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں پہنچ جائیے وہاں پر، جو بولے جو آپ کے خلاف جائے اسے قتل کرو۔ یہاں تک کہ بادشاہ کے خلاف بولنا جرم ہوا، ہزاروں لوگ اس کی بنائی ہوئی خطرناک جیلوں کے اندر ہیں، جن کی داستانیں اس وقت آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہوں گی کہ کوئی 40 سال بعد نکل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ۔ جامع اموی دمشق مسجدوں کے اندر محراب کے اندر بیٹھ کر شراب پی کر اہل سنہ والجماعت کی عورتوں کے ساتھ زناکاریاں ہوئی ہیں۔ یہ اتنی عجیب داستان ہے کہ آپ سن کر ہل جائیں گے، اندر سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جن کے مرتبے بلند ہوتے ہیں نا ان سے امتحان بھی بڑے لیے جاتے ہیں۔ یہ پوری قوم پوری طاقت کے ساتھ اس امتحان کو دے رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جو درجات دیں گے اس کے بارے میں پھر بہت سی روایات ہیں، میں اس کے اندر اب جانا نہیں چاہتا ہوں۔ آگے چلیے، اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ 2011 کے اندر عرب اسپرنگ آتی ہے، اور عرب اسپرنگ کے اندر عربوں میں جو بادشاہتیں ہیں ان کے خلاف ایک ہنگامہ برپا ہوتا ہے۔ یاد ہے؟ ویسے ہم لوگوں کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، ہم کو تو ابھی 3-4 سال پہلے کی باتیں نہیں یاد رہتی ہیں، اور ہمارے یہاں جو قومیں رہتی ہیں ان کا حافظہ تو بہت ہی زیادہ کمزور ہوتا ہے، ان کو تو بیچاروں کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا، ان کو چورن چٹا دیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ سب بھول جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس
بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیز، پیتے رہو کچھ نہیں ہے دنیا کے اندر، شام کو پی لو اور اس کے بعد صبح پھر جو اپنا مرضی آئے کرو۔ تو ان کا حافظہ اور کمزور ہوتا ہے۔ آگے چلیے، اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ وہ پورے طور پر توڑ دیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو بشار الاسد کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ 2000 میں تو یہ مر گیا تھا حافظ الاسد، پھر اس کا بیٹا بشار الاسد بنا تھا، پیشے سے ڈاکٹر ہے۔ اب مسلمانوں کی یہ غلطی بتا رہا ہوں، آپ کہتے ہیں نا چھوٹی سی غلطی تو ہے، وہ کہاں تک نقصان دیتی ہے۔ جس وقت فوج کی بھرتی کا موقع آیا ملک شام میں، جب حکومت بدلی تھی اور حافظ الاسد کی حکومت آئی تھی، اس وقت لوگوں نے اہل السنہ والجماعت کے لوگوں کو بار بار کہا کہ تم فوج میں کیوں نہیں جا رہے ہو، تمہیں فوج میں جانا چاہیے، لیکن اس وقت وہ لوگ نہیں گئے، وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہوئے۔ نتیجہ یہ کہ پوری فوج بھری پڑی تھی ان شیعوں سے، ان دروزیوں سے، ان نصیریوں سے۔ یہ وہ فرقہ ہے شیعوں کا جن کو شیعہ بھی کافر کہتے ہیں، وہ ہمارے یہاں جو آوازیں لگتی ہیں نا، وہ شیعہ سنی بھائی، آپ کو تاریخ نہیں معلوم ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ میں وہی کہتا ہوں حافظہ کمزور ہوتا ہے، سیاست نہیں سمجھ میں آتی تو مت بولا کریے۔ یہ سوشل میڈیا ہی سیاست، اس نے اس پہ حملہ کر دیا، وہ بڑا بہادر ہے، بھول جائیے یہ ساری باتیں۔ ان کی بدماشیاں جس دن کھل گئی آپ کے سامنے تو آپ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ الغرض 2011 کے بعد سے یہ ظلم چلتا رہا، اور وہ معصوم جو بچے تھے یہاں پر چھوٹے، میں نے ان بچوں کو مدینے میں دیکھا ہے، کوئی عطر بیچ رہا ہے، ان کی بیوہ مائیں تسبیح بیچ رہی ہیں، ایسے خوبصورت، ایسے حسین ترین بچے کہ ان کو دیکھ کر رونا آ جائے۔ یہ بچے وہاں پر پل رہے تھے جو اپنے ملک سے دور تھے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے، کیوں؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف بات یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب ہمارا اللہ ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا۔ آپ صحیح عقیدے پر ہیں، آزمائش ہوگی، آپ صحیح طریقے پر چل رہے ہیں، آزمائش ہوگی، آپ محمد رسول اللہ کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ آزمائے جائیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ آزمائش کی گھڑیاں اور اسٹیج کا سجنا یہ بالکل ایسا لگتا ہے، واللہ اعلم بالصواب، کب کیا ہونا ہے اللہ جانتا ہے۔ اسٹیج لیکن سج چکا ہے۔ اب جب یہ معاملے آگے بڑھے تو یہ سارے کے سارے لوگ واپس آنا چاہتے تھے، ان کو روس اور ایران مل کے روکا ہوا تھا کہ کسی طرح یہ واپس ملک شام نہ آنے پائیں، کیونکہ یہ تو اپنا ملک لینا چاہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، گلی نمبر 5 میں میرا اگر ایک مکان ہو اور اس پر آپ قبضہ کر لیں اور مجھے طاقت اور قوت کے ساتھ نکال کر باہر بھیج دیں، اگر میں بالکل بزدل اور کمزور ہوں تو پھر میں وہیں رہوں گا جہاں رہ رہا ہوں، لیکن غیرت ہوگی تو میں آؤں گا، میں کہوں گا بھائی میرا مکان مجھے واپس کرو، جاؤ کیا کر رہے ہو، یہ ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ بات ہونی تھی، یہ لوگ پھر بڑی طاقت کے ساتھ لوٹے۔ یہ جو آپ اپنا منہ چلا دیتے ہیں، ہم اپنا منہ چلا دیتے ہیں، اور یعنی ہمارا جو ذہن اور دماغ کام نہیں کرتا ہے، جسے دیکھیے وہ اس پروپیگنڈے میں آیا ہوا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے ملک شام پہ قبضہ کیا ہے یہ اسرائیل کے لوگ ہیں۔ ارے اللہ کے بندوں، کچھ نہیں کر پا رہے ہو تو کم سے کم بولو تو صحیح۔ نہیں، اگر یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہوتے تو وہ سارے کے سارے ہتھیار، اپنی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ اسرائیل نے کیا ہے فلسطین ملک شام پر، ایک ہتھیار کو تباہ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ یہ ہتھیار ان کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ پہلے تباہ کیوں نہیں کیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ پہلے وہ ہتھیار سیف ہینڈ میں تھے، وہ ہتھیار ان کے اپنے آدمی کے پاس تھے۔ بڑی اور بھی تفصیلات ہیں، ہم اس میں نہیں جا سکتے۔